تو محمد اسی لیے مولوی 5 ٹائم کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مولوی صاحب سے پوچھو مولوی صاحب کبھی بنا دیکھے بھی گواہی جائز ہوتی ہے؟ مولوی کیوں 5 ٹائم جھوٹ بولتا ہے؟ بھائی دیکھو اگر میں عدالت میں کھڑا ہو جاؤں، جج صاحب میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے قتل کیا، جج کہے گا تو تھا؟ نہیں جی میری امی نے بتایا۔ بیوقوف آدمی تو نے خود دیکھا نہیں، گواہی دینے عدالت میں آ گیا۔ 5 ٹائم مولوی صاحب بولے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مولوی صاحب کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں، تو پھر گواہی کیوں دے رہے ہو؟ مولوی صاحب بنا دیکھے گواہی دینا جھوٹ ہوتا ہے۔ مولوی صاحب چپ ہو گئے۔ میں نے کہا سنیے، عید جب ہوتی ہے تو بچے شور مچاتے ہیں گلیوں میں، صبح عید ہے صبح عید ہے، ہم جا رہے ہیں کپڑے لینے، بچوں تم نے چاند دیکھا ہے؟ نہیں، تو کیوں کہہ رہے ہو صبح عید ہے؟ ہمارے ابا نے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے ابا نے کہا تھا کہ صبح عید ہے، چاند میں نے دیکھا ہے، تو بیٹے نے ابا کے دیکھنے پہ تو خدا کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے وہ واحد حقیقی ہے۔ جب نبی نے کہا اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، جب ٹائم ہوا اشہد اللہ الہ سبحان اللہ، خدا کائنات میں ہے۔ یہ بک ہے امریکہ میں چھپی The Evidence of God in an Expanding Universe، یہ 40 سائنسدانوں نے لکھی ہے۔ آپ ان کو اس کتاب کو پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ ہر آدمی کے پاس اتنی ڈگری ہیں کہ اس کی ڈگری میں بیان کرنے لگوں تو یونان کا پورا ٹرپ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ان 40 سائنسدانوں نے یہ مل کر کتاب لکھی، ضرور پڑھیے گا The Evidence of God in an Expanding Universe۔ انہوں 40 سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔ یہ امریکہ میں چھپی، وقت ملا تو اسے ضرور پڑھیے گا، انٹرنیٹ پہ آرڈر دے دیجیے گا۔ یہ میں ہولی بائبل ہے میرے پاس، میں اس کو ساتھ رکھتا ہوں، بک کو حوالے دینے ہوتے ہیں۔ ابھی میں جہاز میں جب آ رہا تھا ڈیلٹا ایئر لائن سے تو رستے میں ایک عورت سے گفتگو چل پڑی ایتھکس اور مذاہب کے اوپر۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ ہم جو ہیں وہ جیزس کو سن نہیں مانتے۔ جیزس جو ہے وہ سن آف گاڈ، بیکاز اللہ ہیز نو سن نو وائف نو سن، ہی از اے ون۔ اس کی نہ وائف ہے نہ سن ہے، وہ ون ہے، اس کا کوئی اور۔ میں نے کہا کہ یہ تمہاری کتابوں کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تنہا ہے۔ یہ دیکھیے آئزیہ، بہت مشکل نام ہے یاد رکھیے، آئزیہ ہے، اس کا بات جو ہے وہ 44 ہے اور سائن نمبر 6 ہے۔ سائن 6 کی جب آگے آپ چلیں گے تو I am the first and I am the last، میں ہی پہلا ہوں میں ہی آخری ہوں، جس کو آپ آیت میں بولتے ہو والاول والآخر۔ I am the first and I am the last، میں فرسٹ ہوں میں ہی لاسٹ ہوں۔ I am the last and besides me there is no God، اور میرے سوا کوئی اللہ نہیں۔ اب جو بھی اس کو پڑھنے کے بعد کہے کہ میں کرسچن ہوں اور کہے کہ جیزس از لارڈ، اٹ مینز ہی از ٹیلنگ اے لائی، ہی از ناٹ ٹرو کرسچن، وہ صحیح عیسائی نہیں ہے، کیونکہ ان کی بک میں لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر ان کی پوجا کاہے کو؟ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب دیکھیے یہ ہوزیہ ہے، ہوزیہ بک کا نام ہے، اس کا چیپٹر جو ہے وہ 13 ہے اور اس کا سائن نمبر جو 4 ہے۔ But I am Jehovah, your God، میں جہوا تمہارا خدا، from the land of the Egypt، ایجپٹ کی لینڈ سے، زمین سے، and there was no God، اور کوئی خدا نہیں ہے except me، میرے سوا، that you used to know، تمہیں جان لینا چاہیے جیسا کہ تم جانتے ہو کہ میرے سوا کائنات میں کوئی بھی معبود نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خود کو یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کی جنس سے ہوتا ہے، بیٹا باپ کی جنس سے ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جوئیں جو ہمارے سر میں پیدا ہوتی ہیں یہ ہماری بیٹیاں نہیں، کیونکہ ہماری جنس سے نہیں۔ ورنہ ایک بندہ کہ جی میری 40 بیٹی ہیں میرے سر میں جوئیں، تو جوئیں پیدا تو ہوئی اس کے سر میں پر اس کی بیٹی ہے نہیں، کیونکہ اس کی جنس سے نہیں۔
پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں مٹی کھا کھا کے. بچے کے پیٹ میں کیڑے مار لو, کیڑے اگر 2 نکل جائیں کہ جی میں 2 بیٹوں کا باپ ہوں, 2 کیڑے نکلے تھے. غلط بات ہے, تو تیری جنس صحیح نہیں ہے. تو بیٹا جو ہوگا وہ باپ کی جنس سے ہوگا. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ رہ کے روٹی کھا رہے ہیں اور جسم ہے تو وہ محتاج ہے, جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. اے تکبیر, اے رسالت, اے حیدری, اے صحابہ. اسی لیے مسلک حق اہل سنت و جماعت اس کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی نبی کوئی ولی خدا کے برابر نہیں ہے. ایون کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کے برابر ہے. وہ خدا کے شریک نہیں ہے, وہ خدا کے حبیب ہے. شریک دشمن ہوتا ہے, حبیب ہر ایک کا مالک ہوتا ہے. میں نے تم سے پوچھا کس گاؤں کے ہو, بولے منڈی بہاؤدین کے. اچھا یار بتا شریک کسے کہتے ہیں؟ وہ جی پنڈ ساڈا ایک شریک ہے. اچھا تھوڑا شریک ہے مینز دشمن, یعنی وہ ساڈیاں پیڑیاں دے وچ ادھا ہوگا تے ادھا ساڈا ہے. پارٹنر جسے بولتے ہو, آدھا اس کا آدھا ہمارا, وہ ہمارا شریک ہے. شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے, حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے. محمد مصطفیٰ خدا کا شریک نہیں ہے, حبیب ہے. اسی لیے کہا ہے حبیب جو تو کرے گا وہ میں ہی کر رہا ہوں. اور اس کی ایک مثال دی, ہمارا رمیتا رمیتا والا کن اللہ رما, یہ ایک مثال ہے. تو اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعظیم کرتے ہیں, نہ ان کو خدا کہتے ہیں, نہ خدا سے جدا کہتے ہیں, نہ خدا کے برابر کہتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مخلوق ہیں, اور مخلوق جو ہوتا ہے وہ کتنا بھی بڑھ جائے وہ خالق کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ کرسی علامہ صاحب نے میرے لیے رکھی, خدا تعالیٰ ان کو عزت دے. عمر بھائی نے وہاں لوگوں کو بتلایا, ڈیٹ لی, خدا اس کو بھی سلامت رکھے. یہ کرسی جس نے بنائی ہے, ہمارے یہاں راجہ صاحب تشریف فرما ہونا فرنیچر سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. میں اگر راجہ صاحب کے خلیل صاحب کے بنائے ہوئے فرنیچر کی تعریف کرتا رہوں 100 سال تک, تو ایران والوں مجھے یہ بتاؤ کیا وہ فرنیچر راجہ بن جائے گا؟ نہیں بن جائے گا. میں 100 سال تک فرنیچر کی تعریف کرتا رہوں ان کے بنائے ہوئے ٹیبل کی, تو وہ ٹیبل کبھی راجہ صاحب نہیں بن سکتا. لیکن ایک بات ہے, جب میں کہوں یار کیا پالش کی, کیا ٹیبل بنایا, تو راجہ صاحب نکر میں کھڑے مسکرائیں گے. راجہ صاحب وائی آر یو اسمائلنگ, میں تو تعریف ٹیبل کی کر رہا ہوں, آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ بولے بنایا تو میں نے. سبحان اللہ. آپ کی اگر کوئی بیٹی ہو, اللہ پاک آپ لوگوں کے سب کے جس کے نہیں کاغذ بنے سب کے کاغذ بنا دے, اور آپ اپنے گھروں میں جاؤ تو جن کی شادی نہیں, جب شادی ہوگی تو بیٹی جب پہلی دفعہ سالن پکاتی ہے نا تو عجیب سے ہی پکتا ہے. اس کی روٹی ایسے ہی سمجھو جیسے ہمارے ہاسٹل کا نقشہ ہوتا ہے. سالن پکاتی ہے تو بوٹی کچی, شوربہ کچا, اور اس میں مرچیں ٹکا کے ڈال دیتی ہے. اور بوٹی اتنی سخت ہوتی ہے کہ ہم دانتوں میں لے کے اگر جب اس کو توڑنا چاہیں تو پلٹ کے واپس آ کے لگتی ہے. اور اگر ہم اس میں سے نفس نکال دیں تو بیٹی جو ہے وہ اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں. اور اگر تعریف کر دیں تو بیٹی مسکرا پڑتی ہے. آج ابا نے میرے سالن کی تعریف کی ہے بیٹی, ہم تو تعریف سالن کی کر رہے ہیں, تو کچن کے دروازے میں کھڑی ہو کے کیوں مسکرا رہی ہے؟ بنایا میں نے, بنایا. ایک دفعہ نوح علیہ السلام نے برتن بنائے تھوڑے سے. پرانے زمانے میں بزرگ اپنے برتن خود ہی بنا لیا کرتے. برتن بنائے تو ہوا چلی تو برتن ٹوٹ گئے. کہنے لگے یا اللہ اتنی تیز ہوا تو نے چلائی, میرے برتن توڑ دیے. تو اللہ نے کہا جب تو نے بد دعا کر کے میرے بندے مروائے تھے. تجھے اپنے بنائے ہوئے برتنوں سے بڑا پیار ہے, اور مجھے سے فلڈ منگوا کے سارے ڈبوا دیے تھے. اس وقت خیال نہیں آیا اپنی بنائی ہوئی چیز سے بڑا پیار ہوتا ہے, بھلے سے کیسی ہو. اللہ اکبر جل شانہ. تو وہ بیٹی سالن بنائے, تعریف کرو تو بیٹی خوش ہوتی ہے. آپ استاد کے شاگرد کی تعریف کرو, شاگرد کی تعریف ہو رہی, استاد خوش ہو رہا ہوتا ہے. زیور کی تعریف کرو, سنار خوش ہوتا ہے. آپ جس چیز کی مصنوع کی تعریف کرو گے سانے خوش ہوگا. ہم جب ٹیبل کی تعریف کرنے لگے تو بنانے والا خوش ہو رہا. ہم نے زمین پر تعریف کی, محمد مصطفیٰ نے انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑا, انگلی کے اشارے سے سورج کو موڑا. اور میرے نبی نے جب لب ہلائے تو پتھر کو پانی پہ ترا دیا. میرے نبی نے جب نظر ڈالی تو کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیا. اللہ تعالیٰ نے رحمتیں برسانی شروع کر دی. یا اللہ تعریف تو ہم محمد مصطفیٰ کی کر رہے ہیں, تو کیوں خوش ہو رہا تھا؟ بھیجا تو میں نے ہے.
کی تعریف جتنا عرصہ کرتے چلے جاؤ خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ خدا کبھی نہیں بن سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جتنا عرصہ کرتے چلے جاؤ خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ خدا کبھی نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ اس لیے ہم لوگ میلاد ہر سال بڑی سختی سے مناتے ہیں۔ کیوں بڑی سختی سے مناتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 12 ربیع النور کو سختی کے ساتھ میلاد مناؤ تاکہ توحید پکی ہو جائے۔ تاکہ پتا چلے کہ جو حضرت عبداللہ کے گھر پیدا ہوا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم سختی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھائی دیکھو کہ کوئی فرض ہو گیا، نہیں، سختی اس لیے کرتے ہیں کہ توحید کو بچایا جائے۔ جیسے لوگوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو بھائی اللہ کا بیٹا نہیں بنانا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، وہ مبلغ ہیں، انہوں نے پیغام پہنچایا، لیکن مبلغ ہمارے جیسے نہیں ہے۔ ہم صرف جو پڑھیں گے وہ بتلا دیں گے، اور جو لکھا ہے اس میں بدل نہیں سکتے۔ میرا نبی چاہے تو جو لکھا ہے اس میں تبدیلی کر دے۔ واحد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کو تبدیلی کا اختیار ہے، ہم لوگوں کو تبدیلی کا اختیار نہیں۔ مجھ سے آ کے کوئی پوچھے جناب میں نے روزہ توڑ دیا، تو میں کہوں گا جناب 60 روزے رکھ لو، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ 60 روزے جا کے رکھیے حضور، یا چلیے مسکینوں کو کھانا کھلا دیجیے۔ میرے نبی کے پاس صحابی ہے مصطفیٰ تشریف لائے، میں نے روزہ توڑ دیا، فرمانے لگے 60 روزے رکھ۔ وہ صحابی بھی کیا نبی کے مقام کو سمجھتے تھے، حضور کیوں نہیں رکھا گیا، 60 کیسے رکھوں؟ ان کو پتا تھا کہ نبی بیٹھا ہوا ہے، حضور کہنے لگے چپ بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئی ٹوکرا کھجوروں کا لے کے، یا رسول اللہ آپ کی نظر، فرمانے لگے وہ بندہ کدھر گیا جس نے روزہ توڑ دیا؟ یا رسول اللہ میں یہ بیٹھا ہوں۔ فرمانے لگے جاؤ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ یا رسول اللہ مجھ سے بڑھ کے غریب کون ہے؟ فرمانے لگے جا کھجوریں بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد کہتے ہو کہ محمد کے پاس کچھ نہیں ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، آپ لوگ ماشاءاللہ سب بوذہین ہو، بخاری اور مشکات دونوں کو ملا کے پڑھیے گا تو 3 سوال ملیں گے قبر کے۔ بخاری میں 1 سوال آتا ہے، 2 سوال مشکات شریف میں۔ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور بخاری میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ کانا جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو ماضی استمراری بن جاتی ہے کہ تیری ہیبٹ کیا تھی، 1-2 دفعہ نہیں، تو کیا کہا کرتا تھا؟ میں نے پہلی قوموں میں دیکھا ہے تو سوال 2 تھے، حضور کی امت آئی تو سوال 3 ہو گئے۔ لگتا ہے حضور نے خود رکھوایا ہے، ایسا لگا حضور نے یہ 3را سوال خود رکھوایا ہے، کیونکہ جب اپنا آ جائے بارڈر پہ تو تسلی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بھائی بارڈر بڑی مشکل، آپ کو بارڈر ہی سمجھ آئے گا، تو امتحان تو دے نہیں رہے کہ ایگزامینیشن حال ختم ہو جائے۔ بھائی اگر کوئی بارڈر پہ اپنا دکھ جائے تو ذرا کم ہو جاتا ہے۔ تو قبر بارڈر ہی تو ہے معاشر کا، جو یہاں سے کراس کر گیا تو کامیاب ہو گیا، جو یہاں پھنس گیا آگے بھی پھنس گیا۔ تو میرا نبی بارڈر پہ ہی کھڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ فکر نہ کر، میں قبر میں میں خود آؤں گا۔ اب تمہیں نبی کے نوکر نظر نہیں آ رہے؟ پر تو بھی کم مرتبے والا نہیں، بول تو کون ہے؟ اگر وہ حضور اور 4 یار تھے، تو کون ہے؟ مجھے جو پتا ہے تو بھی فرمان لگے آنا عبد القادر جیلانی۔ وہ بھی تیرا قرآن سننے آئے تھے، میں بھی تیرا قرآن سننے آیا تھا۔ تو حضور کی محبت والی حدیثیں، حضور کی شان والی آیات جب پڑھتے ہو رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ آپ نے سمجھا کہ رب کی اور حضور کی کو دشمنی نہ ہو سکے نا؟ نہیں، ان کی محبت ہے۔ تو قبر میں سوال رکھوایا حضور نے خود تاکہ میرے امتی پریشان نہ ہو، جب میں سامنے ہوں گا تو پریشان کاہے کو ہوں گے؟ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، اکبر بادشاہ کا نام سنا، بڑا بیوقوف بادشاہ گزرا، اس نے دین اکبری بنایا،
سب سے پہلے بریانی اسی نے بنائی تھی جو تم لوگ کھاتے ہو، بدعت ہے بریانی نہ کھایا کرو۔ تو ایک دن اس کی موڈ آ گیا، کہنے لگا یار ایسا کھانا پکاؤ کہ جو آگ سے نہ پکے۔ آپ کو پتا اس کے بادشاہ وزیروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے چونا لیا، چونے پہ پانی پھینکا، تو چونے سے پانی سٹیے تو چونا اگ کرتا ہو جانا، تو چونے سے پتیلی دھار کے چوڑ پا دیتے ہو، بریانی بن گئی وہ سیک نال بنا آگ دے۔ اکبر بادشاہ ایک دن بیٹھا تو بتی ٹوٹ گئی، لائٹ جب گئی، یہ پچھلے 7 دن امریکہ میں لائٹ چلی گئی، یہ ابھی آیا تھا، آپ نے خبریں سنی ہوں گی، میرے کمرے میں بھی پانی آ گیا، درخت گر گئے، جو سمندر کے قریب مکان تھے وہ تو پہلے ہی ڈوب گئے تھے، لیکن مسجد کو کچھ نہیں ہوا، باہر لائٹ جاتی رہی، گاڑی میں سوتا تھا، کبھی کہیں جا کے سو جاتا، لائٹ ہی نہیں تھی۔ 7 دن لائٹ گئی تو یونان والوں زندگی ایسے لگا معطل ہو گئی، کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اکبر بادشاہ بیٹھا ہوا، لائٹ چلی گئی، کیا مطلب؟ آندھی چلی تو دیے بجھ گئے، شمیں بجھ گئی، تو اکبر بادشاہ کہنے لگا یار میں پریشان ہو گیا، ایک دم سے شمیں جلائی گئی، تو کہتا بیربل سے، بیربل ہی تھا، کہتا بیربل میں پریشان ہوں، بڑا ایک دم اندھیرا ہو گیا، حالانکہ میرے نوکر اور میرے سارے چاکر میرے ساتھ ہیں، اتنی فوج ہے، لیکن اندھیرے سے میں گھبرا گیا کہ قبر میں کیا بنے گا، وہاں تو کوئی نوکر نہیں ہوگا۔ لو تھا ہندو، بہت بڑی فتح کی کر گیا، کہ اکبر بادشاہ تو کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہنے لگا محمد رسول اللہ کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا 23 سال۔ 23 سال مینس یہ جو 13 سال مکے کی اور 10 سال مدینے کی۔ تو بیربل کہتا ہے اکبر بادشاہ سلامت، جیڑا نبی زمین دے اتے 23 سال رہا، انہیں دنیا تے کدرے نیرا نہیں چھڑیا، تے انہوں زمین دے وچ گیا تے سینکڑوں سال ہو گئے تھلے نیرا چھڑیا بادشاہ پریشان ہونے کی لوڑ نہیں، جب قبر چ جائے گا جی وہ سچی کلمہ پڑھنا، نبی کا نور تیری قبر نو منور کر دے گا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی نے توحید کو عام کیا اور تعظیم بھی سکھلائی۔ توجہ رہے گا، کیا سوال ہوگا قبر میں؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اللہ ڈاکٹر انصار صاحب جواب فرمائیں، ان سے پوچھئے کہ دین کا جواب کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین۔ تم لوگوں کو سارے سوالوں کے جواب آتے ہیں، تو اب اگر تم فیل ہوگے تو ہم جیسا نکما بندہ کوئی نہیں بنے گا کہ یونیورسٹی کے اگر سوال اور جواب دونوں آتے ہوں پھر بھی ہم 100% نمبر نہ لیں تو اس کا مطلب بڑے نکمے ہیں۔ تو کیا سوال ہے دوسرا؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو جواب ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو آغاز تقریر میں کہا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو اسلام میں حضور آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ حضور اسلام میں آتے ہیں۔ تو جب تم نے کہا کہ دین الاسلام، جواب کافی ہو جانا چاہیے۔ لیکن بخاری پڑھنے والوں، خدا کا واسطہ ہے بخاری دھیان سے پڑھنا اور میری بات سنتے جانا۔ اسلام میں حضور آ جاتے ہیں، لیکن رب نے تیسرا سوال پوچھنا ہے، اور بڑی عجیب بات ہے کہ تیسرا سوال ہے ہی بخاری میں، کہ کوئی انکار کرے ہی نہ، تیسرا سوال بخاری میں ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، آپ کے بچے ہیں؟ آپ کے یہاں ہیں؟ پہلے میں آپ سے پوچھوں آپ کی شادی ہو گئی؟ آپ کے یہاں؟ میں پوچھوں آپ کے بچے ہیں؟ آپ کے یہاں؟ بات بڑی اچھی ہے۔ میں پوچھوں آپ کے بچے ہیں؟ آپ کے یہاں ہیں؟ میں پوچھوں آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ اب شروع ہو جائیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ انگریزوں کے یہاں تو پہلے بچے ہوتے ہیں بعد میں شادی ہوتی ہے۔ امریکہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے 2-3 بچے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں لو اب ہم راضی ہو گئے چلو شادی کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے شادی ہوتی ہے پھر بچے ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی سے پوچھا کہ تیری شادی ہو گئی؟ جواب آیا ہاں۔ آپ پوچھو اس عورت سے تیرے بچے ہیں؟ بولے جی ہاں ہیں۔ اگر تم نے عورت سے پوچھا تمہارے بچے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اب تم نے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی؟ تمہاری ٹھیک گندی ہوگی، بس یہ بات، اس نے مارنا ہے بے وقوف، میری شادی ہوئی تبھی تو بچے ہوئے۔ جب رب نے پوچھ لیا کہ تیرا دین کیا ہے، ہم نے کہا اسلام، تو اسلام میں حضور آگے کہ نہیں آئے؟ تو جب اسلام میں حضور آگے تو تیسرا سوال کیوں رکھا کہ اس کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ پتہ چلا
چلا تنہا مسلمان ہونا کافی نہیں، محمدی ہونا بھی ضروری ہے۔ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، نبی کا نام خواہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے تیسرا سوال رکھا گیا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، یعنی تیرا روٹین تیری کیا تھی۔ اسی لیے مسلک حق اہل سنت و جماعت والے نعتیں پڑھتے ہیں۔ وہ کیوں نعت پڑھتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا جب امتحان ہوتا ہے تو ریہرسل کرتے ہو کہ نہیں؟ تمہاری تقریر ہو تو بولتے رہتے ہو۔ ہٹلر جب تقریر کرنے لگتا تھا کئی ان کے توڑ دیتا۔ جب ہم نے پہلی تقریر کرنی ہوتی تھی، اللہ معافی دے، 6 دن پرابلم پڑی رہتی تھی۔ آدھا رحمت تو میرا بھی خدا نے صدر کھول دیا، اب کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اس کی رحمت کے صدقے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، 6 دن پرابلم پڑی ہوتی تھی، بس کے اندر بھی میں پڑھتا رہتا تھا، ایون کہ جب تک مسجد میں انٹر نہیں ہو جاتا تھا تب تک پڑھتا رہتا تھا۔ تو بھائی ریہرسل کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں کہ تاکہ سوال آئے تو جواب فوراً سے آ جائے۔ ہم نعتیں بار بار پڑھتے ہیں، جب قبر میں سوال آئے تو جواب فوراً آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء سنت۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کو اتنا عام کر دیا کہ آج ہندو بھی کہتا ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ آپ لوگ جب کبھی فرصت ملے تو دین کو ٹائم تھوڑا سا ضرور دیا کرو۔ یونان والوں، یہاں یہ ملک تمہارا ملک ہے کیونکہ تم 4 رکعتیں پڑھتے ہو، یہاں کوئی نماز پڑھتے ہو۔ اس ملک کے لا پر عمل کرو، اس ملک کے اسے سیو رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ یہاں یوں زندگی گزارنا جیسے داتا صاحب نے لاہور میں زندگی گزاری، یہاں یوں زندگی گزارنا جیسے خواجہ معین الدین اجمیری نے راجستھان میں زندگی گزاری۔ ہم ولیوں کو ماننے والے ہیں، یہ صوفی، ہم صوفی ہیں، ہم صوفیوں کے فالوور ہیں۔ ہم صرف امن اور شانتی اور پیس جو ہے وہ ہر جگہ لے کے جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسے چیز میں ملوث مت ہو کہ جس سے تمہارا مسلمان ہو، کیونکہ تم پورا اسلام ہو۔ دیکھا تم جب ہماری کرکٹ ٹیم جاتی ہے، پاکستان میں اتنے سکور بنا رہی ہے، پاکستان ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ تو وہ لڑ رہے ہیں، یہ تو سارے وہ بیٹھے، ابھی یہ تبلیغ کر رہے تھے، اب یہ ہار گئے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا یہ ٹیم ہار کیوں گئی؟ بولے پہلے جیت گئی تھی۔ بولے دیکھا یہ تبلیغ کرتے ہیں اس لیے جیت گئے۔ تو میں نے کہا اب کیوں ہار گئے؟ ہم چپ ہو گئے۔ میں نے کہا شاید گیند کو مار نہیں رہے ہوں گے، کیسے بیچارے فضول معصوم گیند کو مارنا ظلم ہے، یا شاید اس لیے نہیں مارتے ہوں گے۔ بات یہ نہیں ہے، تمہاری عبادت تمہارے ساتھ ہے، اب عبادت کو اپنی گیم میں ملوث مت کرو۔ لیکن 11 بندے کھیل رہے تو پاکستان کھیل رہا ہے، تو آپ جو ہو، آپ لوگ بہت اتنے زیادہ ہو کہ جو ایئر لائن میں میرے ساتھ مسافر تھی وہ بول رہی کہ پاکستانی بہت زیادہ ہیں یونان میں۔ اچھا، تو آپ کو عزت کی نگاہ سے کچھ دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے امریکہ میں اب کیا حال ہو گیا ہے کہ کریڈٹ کارڈ بڑی مشکل سے بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستانیوں نے 30-40 ہزار ڈالر کے کریڈٹ کارڈ مارے اور ملک میں نکل گئے۔ 40 ہزار سے کیا بنے گا؟ لیکن لوگ اسلام کو برا بھلا کہنے لگے۔ اللہ کے بندوں، فراڈ لگانا ہے تو ملین کا لگاؤ، ہزاروں کا کیوں لگاتے ہیں؟ تم لوگ اسلام کو بدنام کیوں کرنا ہے؟ تم اسلام کی عزت کے لیے کام کرو، خدا تمہیں اتنا دے گا کہ تجھے کمی پڑے ہی نہیں۔ سارے تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے لیکن پھر آسانی بڑی ہوتی ہے۔ ایمانداری سے کام کرو، خدا قسم دیکھو کہ تمہارے کتنا، میں بڑا خوش ہوا تمہارے اثر و رسوخ سے، یہاں تمہارا بہت اثر و رسوخ ہے۔ میں وہاں بڑی لمبی لائن میں لگا ہوا تھا، صاحب گیرا ایسا بندہ، وہ پیچھے سے جا کے مجھے آگے فوراً، یہ تمہارا اثر و رسوخ ہے۔ لیکن لا کے مطابق کسی لا کے الٹ مت چلو، کوشش کرو جیسے داتا صاحب نے زندگی گزاری ہم ویسے گزاریں گے، جیسے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ نے زندگی گزاری ہم ویسے گزاریں گے۔ خواجہ صاحب نے کیا کیا تھا؟ خواجہ صاحب چاہتے تو راجے کے گھر میں گھس جاتے، لیکن خواجہ صاحب راجستھان میں اس جگہ جا کے رکے جہاں اونٹ بیٹھتے تھے، اور اونٹ جو ہے آپ کو پتا کیسی جگہ ہوتی ہے، اس نے وہ بھی آگے انہوں نے کہا اٹھو بابا یہاں ہمارے اونٹ بیٹھیں گے، ہم نے کہا اچھا چلو ان کو بٹھا لو، ہم اٹھ جاتے ہیں، لڑے پھر بھی نہیں، بھائی اونٹ پرے بٹھا لے، چاچا تو جہاں اونٹ ہے ریل گاڑی ہے، کار ہے تو جہاں پارکنگ لاٹ میں کھڑی کر دی ہے، تو ولی کسی کو کچھ نہیں کہتا، اٹھے پرے بیٹھ گئے۔ صبح وہ اونٹ اٹھانے آئے، اٹھے نہیں تھے، اونٹ بٹھا لے وہ نہیں پھر اٹھے، ہمارا اٹھے نہیں۔ ایک بیچ میں کوئی ذہین تھا، کہنے لگا یہ نہیں اٹھن گے، بابے نے بائے نے، یہ نہیں اٹھتے، بابے نے بائے نے، بابے بھی بول وہی اٹھائے گا۔ تو بھائی ہم تو عام سادہ کی جگہ پہ بھی بات ٹھیک ہے رہ گئے، کیوں امن پھیلانا ہے۔ تو اس لیے بچوں ابھی تمہارا ینگ خون، تم جوان ہو،
تو ایسا اسی طریق رقم کرو کہ لوگ یاد کریں کہ یہ قوم بڑی اچھی تھی. لو میں گفتگو کو اب سمیٹتا ہوں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کو اتنا عام کر دیا کہ آج کا ہر مذہب یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم واحد ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، بڑے ہندو ہیں، میری جب ان سے گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑے بھگوان کو مانتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بیچ میں چھوٹے چھوٹے کیا ہیں؟ وہ رام جی ہیں، ایک ہنومان جی ہیں. ہنومان جی جو ہے ان کی وہ بندر کی جیسی شکل ہے. تو رام جی جو ہے ان کی بیوی ہنومان نے بچائی تھی. اب رام جی کا مندر قریب ہے، تھوڑی دور کے بعد ہنومان جی کا ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس کی بیوی گم ہو جائے وہ کس بھگوان کے پاس جائے؟ رام کی بیوی کے پاس. اب اگر کوئی رام جی کے پاس چلا جائے، ہے رام مجھ پہ کرپا کرنا، تو رام کہے گا بھائی کرپا میں نہیں کر سکتا کیونکہ میری بیوی ہنومان نے بچائی تھی، تیری بھی وہی بچائے گا، جا کے تو اس کے پاس پوجا کر لو، مصیبت تو پڑ گئی. ایک ہندو نے اسلام قبول کیا تو میں نے پڑھا کیوں کیا. کہتا ہے یار میں جنگل میں گیا، ایک مندر تھا، ہماری مسجدیں جنگل میں باہر بھی ہوتی، صاف رکھتے ہیں. کہتے میں جنگل میں گیا، وہ مندر تھا تو بھگوان کی مورتی پڑی ہوئی تھی، تو مورتی کے اوپر چوہا چڑھا ہوا. کہتا میں بڑی تھی دیکھتا رہا کہ بھگوان کے سر پہ چوہا چڑھا ہوا، بھگوان اتار نہیں رہا. جو بھگوان چوہا نہیں اتار سکتا میری مشکل کیا حل کرے گا؟ اس وقت میڈ ان چائنا ہر چیز ہے. جوتے لو میڈ ان چائنا، کپڑے لو میڈ ان چائنا. ہمارے امریکہ کا جھنڈا چائنا بناتا تھا، لوگوں نے شور مچایا ظالموں جھنڈا تو خود بناؤ. اس لیے جھنڈا بڑا مہنگا ملتا، $70 کا چھوٹا سا جھنڈا ملتا کیونکہ چائنا نہیں بناتا. تو انہوں نے جھنڈا خود بنا، ہر چیز میڈ ان چائنا. اور آپ سن کر حیران ہو گئے، میں نے اخبار میں پڑھا کہ اب چائنا انڈیا کو بھگوان سپلائی کر رہا ہے. چائنا نے کہا انڈیا والوں تمہیں بھگوان مہنگا پڑتا ہے، میں بھگوان دوں گا. تمہیں 100 کا پڑتا ہے، میں 50 کا دوں گا. اب چائنا سے بھگوان آنے لگے. میں نے امریکہ میں تقریر کی، مفتی کمر الحسن صاحب تجربہ فرما تھے. میں نے کہا چائنا نے بھگوان شروع کر دیے، اب تھوڑی دیر کے بعد مولوی بھی آنا شروع ہو جائیں گے، پیچھے لکھا ہوگا میڈ ان چائنا. تو خدا کا خوف کرو، ایسا نہ ہو کہ میڈ ان چائنا مولوی آنے لگ جائیں اور وہ نبی کی بات نہ کہیں، کوئی اور بات شروع کر دیں. اب سنیے کہ چائنا سے جب بھگوان آنا شروع ہوا تو سستا ہو گیا بھگوان. چائنا سے بھگوان چلا تو $50 کا انڈیا میں پڑا. ایک صاحب نے $50 کا بھگوان لیا، اس کو لے کے رکھا، 2 اگربتیاں جلائیں، اس کے گلے میں ہار ڈالا. اس بیچارے کے رستے میں جاتے ہوئے $200 گم ہو گئے. $200 گم ہوئے تو واپس دوڑا ہوا آیا، ہی بھگوان کرپا کرو $200 گم ہو گئے. بھگوان انڈیا سے چلا، چائنا سے چلا تھا، تھک گیا تھا، اس نے کھینچ کے تھپڑ مارا. الو کے پٹھے میں خود 50 کا ہوں، 200 تجھے کہاں سے ملتا؟ دیکھا انسان جب پتھروں کو پوچھنے لگا تو کتنی گراوٹ میں آ گیا. آؤ محمد مصطفیٰ نے کہا خدا کو مان، وہ بھی بلند ہے، وہ بھی بلند ہو جائے گا. میرے نبی نے توحید کو اتنا عام کیا، اتنا عام کیا، اتنا عام کیا. بخاری شریف کی حدیث ہے، ڈاکٹر نثار صاحب آپ کو بتائیں گے. حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت میں اب ہر بات کا ڈر ہے پر خدا کی قسم شرک کا ڈر نہیں. نہ حدیث ہو تو میرا گلا پکڑ لے. اور اگر بخاری کی حدیث ہے تو میرے نبی کو جب شرک کا ڈر نہیں تو تم لوگوں کو شرک کا کاہے کا ڈر ہے؟ دیکھو شرک یہ ہوتا ہے کسی ایک کو خدا کے برابر قرار دے دینا. اس کی صورت ہے انڈیا کے اندر ہندو پوجتے ہیں، مورتی کو خدا کے برابر قرار دے دیا. ہم کسی نبی کسی ولی کو نہ خدا مانتے ہیں نہ خدا کے برابر مانتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ ان کی تعظیم کرنا لازمی.